رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قبول بھی کرتا ہے، ان کی روحانی تربیت اور شفا یابی کے جوہر دکھاتا ہے، اور ان کے شکم شہری کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی ولی دوست ہی کر سکتا ہے، ورنہ ظاہر کے نتیجے میں جن کی ظاہر بھی نظر تھی وہ دنیا سے ناپید اور ناکام ہو کر لوٹ گئے، وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں وہ ہر دور میں چمکتے رہتے ہیں۔ جب شام کو یہاں متعین کیا گیا اور منصور نے انتہائی سختی کے ساتھ شام بن عمر کو یہ باور کرایا کہ جلد سے جلد پیش کر دو، عجیب اتفاق ہے کہ جب مخالفت بڑھ جاتی ہے کسی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، چاہے ابراہیم سے شروع کرے سفر تو سمجھنا تو یہاں تک آ جائے۔ جب نمرود کا اختلاف بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے دوست کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ٹھیک ہے نا، وہی چل رہی ہے اور وہی چل رہی ہے۔ جب تم مخالفت بڑھاؤ گے تو اس وقت مولوی فرماتے ہیں کہ پانی مت تلاش کرو، اپنی پیار بڑھاؤ۔ عجیب و غریب بات ہے، تم پانی تلاش کرتے رہو گے جسے پانی نہیں ملے گا، اپنی پیاس بڑھاؤ گے تو پانی ڈھونڈتا ڈھونڈتا تمہیں خود ہی آ جائے گا۔ درخت اور پہاڑ اپنی جگہوں پر کھڑے رہتے ہیں، اللہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور ان پر برسو، جاؤ ان پر برسو کی سڑک بڑھاؤ۔ جہاں سے جڑے ہوئے ہو، جس سے تمہارا تعلق ہے، جو بھی تمہارا مربی ہے، جو تمہارا رکھوالا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کرو کہ تمہارے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا دل ہل جائے۔ اپنے تعلق ایسے مضبوط کرو بھائی، ایسے ہی ہے نا۔ اگر ہم اپنے دو تین نشست بھی چلے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے بیٹھے ہیں منجمبیر کے اندر، پتا ہے کہ آگے پھینکا جا رہا ہے مگر انتہا پر ہے ایمان کی کیفیت۔ تو ایسی ایمان کی کیفیت پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، کسی ایسے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو جو اس راہ کا راہی ہے، وہ تمہیں منزل پر پہنچا دے گا، وہ تمہیں منزل پر، تو منزل شناسا ہے، وہ منزل جانتا ہے، وہ منزل جانتا ہے۔ القصہ مختصر کہ شام بھی کے دن نبی اللہ نے حضرت عبداللہ شقادی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بیت کی محبت ڈال دی تھی، وہ بھی ڈالتا رہا، اس دن تک ڈالتا رہا، مگر ہوا یہ جب خلیفہ بغداد منصور کی کا پڑھنے لگا اور اصرار تو مجبور ہو کر اپنے چھوٹے بھائی کو شام نے اس کام پر لگایا کہ تم جاؤ، جا کر دیکھو معاملات کو کہ کہاں تبلیغ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 20 اصحاب کے ساتھ سفر میں تھے کہ ان دونوں گروہوں کا سامنا ہو گیا، کسی علاقے آس پاس کے علاقے میں واقع ہو رہا ہے۔ تاریخ میں اگر ہمارے اندر یکسوئی پیدا بہت اہم پیغام دے کر گزر ہوں، اگر ہمارے اندر یکسوئی پیدا ہو جائے اور ہمارا یہ ذہن تفکرات اور آنے والی وسواس کے خیالات سے نکل کر یکسو ہو جائے، جو کہ اعلیٰ ترین منزل ہے، جو کہ اعلیٰ ترین منزل ہے شرط بشریت کی، اگر یکسوئی قائم ہو جائے، جو بھی مولانا فرماتے ہیں لا صلاۃ گفت الا بالحضور، کہ بغیر حضوری قلب کے نماز بھی نہیں ہے۔ تو نماز ایسے ادا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ گمان پختہ نہیں ہو رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یقین جب پیدا ہو جاتی پھر کیا ہوتا ہے، جب سوئی پیدا ہوگی تو کیا ہوتا ہے۔ اس فقیر کا ایک بہت ہی چھوٹا سا خیال ہے کہ اگر یکسوئی پیدا ہو جائے تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھنے کے نتیجے میں ابابیلوں کو اڑتے ہوئے اور ہاتھیوں کو بھوسا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، بہت چھوٹا سا پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں۔ یکسوئی پیدا ہو جائے تو قرآن کی ان آیات کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ کا اس سسٹم سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے، اور جب یہ قائم ہو جائے تو اس دن تم جو زبان سے نکالو گے، جو اللہ کے لیے محبت کرو گے، اللہ کے راستے پہ چلو گے، تو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پھر ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ پھر پیر بن جاتا ہے، اللہ پھر نگاہ بن جاتا ہے، اللہ پھر زبان بن جاتا ہے، جیسے تم بولتے ہو جب یہ زبان سے نکلی بات دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اس کے دل میں جب مقابلہ ہوا اور آپ اپنے 20 اصحاب کے ساتھ سفر میں تھے، شام کے بھائی نے حد سے تجاوز کیا
اور یہ مارکا جب ہوا تو آپ اور آپ کے اصحاب اسی ضلع کے پہاڑی علاقوں میں اللہ کی راہ میں جام شہادت آپ لوگوں نے نوش کیا۔ پھر شام پر کہ بھائی کے دل پر ایک دہشت طاری ہوئی، آپ مخدولین کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دیگر جو آپ کے احباب تھے، اصحاب تھے، دارہ اسلام میں لوگ داخل ہوئے تھے، انہوں نے بہت اجلت کے ساتھ آپ کو کلفٹن کی اس پہاڑی پر لے جا کر آپ کی آخری آرام گاہ بنائی، اور جو لوگ آپ کے ساتھ عرب سے آئے تھے وہ وہیں رہنے بسنے لگے۔ ایک شرعی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ سمندر کا پانی ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، طہارت کا معاملہ نہیں ہو رہا، شرع میں پاک پانی سے، صاف پانی سے وضو تازہ کرنا اور نہانے کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کے اصحاب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ تو ہو نہیں پا رہا سمندر کے قریب میں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے خاص مریض کو جو بشارت دی کہ ٹھیک ہے، کل صبح جب تم جا کر دیکھو گے تو تمہیں وہاں میٹھے پانی کا چشمہ خود بخود اللہ غنی پورے سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا بحیرہ عرب کے دامن میں ترائی میں میٹھے پانی کا چشمہ 1300 سال سے بہ رہا ہے، جو اللہ کے دوست نے اپنے تصرف سے جاری کیا۔ کہ کس نسل سے ہیں کہ جب ایڑیوں سے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمزم جاری ہو سکتا ہے تو اسی نسل کے ایک بچے کی زبان سے جو بات ادا ہو جائے اللہ اس کی آلاج رکھتا ہے۔ وہ چشمہ آج تک جاری ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ ان کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، جنہوں نے دنیاوی تکلیفوں کو اگر وہ اشارہ کرتے اس نسل سے تھے، اشارہ کرتے تو پہاڑ چل پڑتے، اس نسل سے ہیں، اس جینیٹک کوڈ سے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ چل پڑے۔ مگر صبر و رضا کی وہ مثال تا قیام قیامت تک کے لیے خانواجہ رسالت نے قائم کی، جو پھر کوئی اور پیش نہیں کر سکتا کہ قیامت تک کے لیے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مرضی کے تابع رہ کر صبر و رضا کے ساتھ زندگی گزارنے کا یہ جو طریقہ سکھایا، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا یہ گروہ ہے۔ اور پھر کے ساتھ ساتھ دوسرا گروہ بھی سامنے آیا ہے، وہ جو اللہ کے باغی ہیں۔ دشمن شناسی و گناہ شناسی بہت اہم شعبہ ہے۔ ہماری یہاں کی خانقاہیت کا طرز فکر یہ ہے کہ ہم محبت کی زبان ہے، یہاں پر کوئی سختی کی کیفیت نہیں ہے۔ ہاں، پہچان بہرحال ضروری ہے کہ اللہ کی پہچان کیا ہے اور اللہ کے باغیوں کی دشمن شناسی کے نتیجے میں سب سے بڑا جو دشمن ہے ہم وہاں تلاش کرتے ہیں ہمارے دو پسلیوں کے درمیان۔ اللہ نبی کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارے دو پسلیوں کے درمیان تمہارا نفس سب سے بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے بڑا دشمن تمہاری پسلیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے کس کام پہ ہمیں لگا دیا کہ ہم باہر کے دشمن تلاش کرتے ہیں، جبکہ وہ اندر بیٹھ کر یہ برا ہے اور وہ برا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور یہ غلط ہے کہ گردان کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، مگر کیفیت وہ جو یکسوئی کی ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ یکسوئی کی کیفیت معروف فرماتے ہیں کہ عیب دیکھنے والا غیب نہیں دیکھ سکتا۔ اگر غیب دیکھنے کی خواہش ہے ایک ہی تو رکتا ہے، وہ بھی تو نہیں۔ اگر غیب دیکھنے کی خواہش ہے تو عیب دیکھنا چھوڑ دو۔ اللہ وہ دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی کسی صفت کو اختیار کر لو، چھوٹی سی اختیار کر لو، تم عیب دیکھنا چھوڑ دو۔ جیسے جیسے تم عیب دیکھنا چھوڑ دو گے، غیب دکھانے کا وعدہ تو اللہ کا ہے، اللہ کے دوستوں کا ہے۔ تو یہ کیفیت، یہ لطافت، یہ یکسوئی جبھی پیدا ہوگی جب اللہ کے دوستوں کے تذکروں کی محفلیں کثرت سے سجائی جائیں گی۔ کثرت سے کہتا ہوں، یہ تو ہمارے لیے اکرام کی بات ہے، انعام کی بات ہے۔ یہ اللہ کا کوئی ولی اور اللہ کا کوئی دوست توجہ دلا سکتا ہے، نہ ہمارا شما کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اتنے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں دلوں میں گداز اور آنکھوں میں نمی لیے، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ کی محبت میں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ جو لوگ کا نواز ہے وہ ان کو ہر انداز میں نواز سکتا ہے۔
اور میری دعا اللہ کی حیثیت بھی ہے کہ جو جو دل میں جیسی جیسی بھی تمنائیں اور آرزو لے کر یہاں شریک ہوتے ہیں اللہ تمام کو بامراد کرے. یہی اہل خانقاہ کا مطلب ہے, یہی محبت بانٹنے والوں کا مطلب ہے, یہی تربیت کا ذات نگاہ ہے. اللہ جو ہے ہمارے شیخ کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر دے تاکہ ہم جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں, ہم کبھی کبھی خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں, خود نمائی کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنے رائے کا اصرار کرنے کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں سب کا یہی معاملہ ہے. اللہ کے نبی کے اصحاب نے فرمایا اے اللہ کے نبی, ہم جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں گداس پیدا ہو جاتا ہے, ہم داری کرتے ہیں, ہم روتے ہیں, اور جب گھروں میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں محظور ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت تم پر ہمہ وقت طاری ہو جائے تو فرشتے جو لطیف ترین مخلوق ہیں وہ بازاروں میں تم سے مسافہ کریں. اللہ جاری عاجزی نمی یہ اللہ سے خود کی علامت ہے, یہ اللہ سے اللہ تعلق کی علامت ہے. اگر یہ کیفیت کسی خوش نصیب پر کل وقتی طاری ہو جائے تو لطافت کی جو منزل فرشتوں کے حصے میں آئی ہیں وہ آپ سے آ کر ہاتھ ملانا شروع کر دیں. تو ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی سے دست دعا نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کو حامی ناصر ہو. اللہ ہمارے ہاتھ کو پسند کرے. ہمارے جو ضعیف ہیں, ہمارے جو بزرگ ساتھی ہیں جو دور دراز مقامات سے یہاں آتے ہیں, ہماری خصوصی دعا ہے تعالیٰ ان کے جوڑ جوڑ میں توانائی عطا کرے تاکہ ان کو دیکھ کر نوجوانوں میں ہمت اور لگن پیدا ہو جائے اور ہمارے قریب ضرور اس لیے بیٹھے کہ اس مقام پر آنے کی جدوجہد کرنے کا جذبہ نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.